بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک عورت نے نہایت خوبرو اور پرہیزگار مرد سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بڑے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی تکلیف کی صورت میں ہسپتال ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ غیرت مند بیوی کو فکر لاحق ہوئی کہ اپنے شوہر کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں کسی معتبر بندے کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنی سگی بہن کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بہن کے گھر میں شوہر کو چھوڑا اور خود ہسپتال ایڈمٹ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز سالی نے اپنے بہنوئی کو شہود زانی پر اکسایا، مگر اس پاک باز مرد نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتی ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں بیوی کا خائن بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ سالی نے بہنوئی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بہنوئی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا، تم جو کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک مرد کی بیوی جب ہسپتال سے لوٹی تو اس کی بہن نے فوراً اپنے بہنوئی پر الزام لگا دیا کہ تمہارے شوہر نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ بیوی نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت پارسا شوہر کو طلاق بول کر خلا لے لی اور کہا، مجھے اپنے شوہر سے کچھ نہیں سننا ہے، میری بہن سچی ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس مرد گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ایک عابدہ کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابدہ سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندی نے اپنے چھوٹی بیٹی کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابدہ گھر سے کسی کام کے لیے باہر گئی۔ گھر کی نوکرانی موقع پا کر اس مرد پر ڈورے ڈالنے لگی، مگر عزم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی مسیحت سے انکار کیا۔ نوکرانی نے مرد کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گی، مگر اس پیکر افت کے پاؤں میں لرزش بھی نہیں آئی۔ نوکرانی نے عابدہ کی بچی کو قتل کر دیا اور عابدہ کے گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس مرد پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والی عابدہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گئی۔ 2 دینار اجرت کے طور پر مرد کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں کو غفو درگزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ عابدہ کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک عورت کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کے ذمے قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ مرد نے پوچھا، اس پر کتنا قرض؟ کہا، 2 دینار۔ اس پر مرد نے انہیں 2 دینار دے کر اس عورت کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والی بندی نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس مرد نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس بندی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ مرد نے حامی بھر دی۔ اس بندی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندر سفر پر نکلتے ہیں۔ مرد نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ عورت نے کہا کہ پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گیا اور وہ عورت کشتی کے مالکن کے پاس گئی اور کہا، یہ میرا لونڈا ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ کشتی کی مالکن نے دل ہی میں کہا، یہ تو بڑا خوبرو مرد ہے۔ چنانچہ پیسے چکائے اور مرد کو اس کی لا علمی میں اسے خرید لیا۔ وہ عورت پیسے لے کر باغ نکلی۔ کشتی روانہ ہوئی۔ مرد اس عورت کو ڈھونڈنے لگا مگر نہیں پایا۔ کشتی کے عملے نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ ساری لونڈیاں اس مرد کے آس پاس ہو گئیں۔ مرد کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کی کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہاری مالکن سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ جہاز کا عملہ اور ساری عورتیں ڈوب گئیں، لیکن وہ صابر مرد بچ گیا۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھی۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرائی، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس مرد پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ امیر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس مرد کو محل لے جایا گیا۔
ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر ملکہ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ سالی کی خیانت سے لے کر کشتی والیوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکمہ شہر کو اس کے صبر نے مو لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رعایا اور قوت فیصلے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکمہ کا انتقال ہو گیا۔ عیان شہر اکٹھا ہوا کہ کسی کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پہ لوگوں نے اس ذہین اور عاقل مرد بندہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس مرد نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے اور شہر کی تمام عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام عورتیں اس کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ اس نے اپنے سابقہ بیوی کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس کی بہن کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابدہ کو بھی ایک کنارے کیا۔ پھر اس نے عابدہ کی نوکرانی کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیثہ کو دیکھا جسے اس مرد نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سابقہ بیوی سے مخاطب ہوا، تم کو تمہاری بہن نے دھوکے میں رکھا، اسی لیے بری ہو، لیکن تمہاری بہن کو حد قذف لگائی جائے گی، اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابدہ سے مخاطب ہوا اور کہا، تم کو تمہاری خادمہ نے گمراہ کیا، لہذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہاری خادمہ قصاصہ قتل کی جائے گی کیونکہ اسی نے تمہاری بچی کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوا اس خبیثہ سے، تمہیں حبس و دوام کی سزا دی جاتی ہے، تمہاری خیانت اور ایسے مرد کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار مرد کی مدد کی۔ تقوی مومن کا شعور ہے، یہ شعور ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے سخت حالات کو موافق اور سازگار بنا دیتا ہے۔